بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ بڑی سٹوری، بڑا منظرنامہ، اہم سوال کا جواب آخرکار ناظرین مل گیا ہے۔ اور وہ اہم سوال کیا ہے کہ بپن راوت کو کیا مارا گیا یا اس کی موت حادثاتی تھی؟ کیا بپن راوت کو مارنے والا خود بھارت تھا یا نہیں؟ پہلے آپ کو ناظرین پورا منظرنامہ بتاتے ہیں، آپ کو ہر ایک بات کلیئر ہو جائے گی۔ وہ منظرنامہ کیا تھا کہ بپن راوت کو بھارت کے اندر سے بہت سی مخالفت کا سامنا تھا۔ بھارت کی پلاننگ آخرکار منظر عام پر آئی۔ یہ کہانی کیا تھی؟ یہ کہانی تھی ناظرین جو شروع ہوئی پیوٹن اور مودی کی ملاقات سے۔ 48 گھنٹے پہلے ناظرین یہ ملاقات ہوئی اور اس نے ساری کہانی کھول کر رکھ دی۔ جی جناب، اس ملاقات میں S-400 کا معاملہ طے پا جاتا ہے۔ اب امریکہ جو بھارت کو ایشیا میں اپنا سب سے اچھا دوست مانتا ہے، اگر وہی دوست روس سے میل جول بڑھائے گا تو بھائی تکلیف تو ہوگی نا۔ یعنی جو پہلو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ایک مختلف پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ امریکہ بھارت سے ناخوش تھا، اور جب امریکہ بہادر ناخوش ہو تو پھر کوئی ٹائم ڈیوائس لگانا یا جنرل ضیاء کی طرح راستے سے ہٹانا تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب اندرونی کہانی کیا کہتی ہے ناظرین؟ اندرونی کہانی غور سے سننی ہے آپ نے، اور وہ یہ کہ بپن راوت کا کنیکشن روس سے بہت گہرا تھا، اور یہ گہرا ہوتا ہی مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ہتھیاروں کی ڈیل تک جا رہی تھی بات۔ اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان، بپن راوت ظاہر ہے پاکستان مخالف آدمی تھا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ روس اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان کو بڑھانے سے روکا جائے۔ اس لیے بپن راوت جو ہے وہ اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ معاملات روس کے ساتھ بنے رہیں۔ اور اگر بپن راوت یہ چاہ رہا تھا جو امریکہ نہیں چاہ رہا تھا تو پھر تو ایسا ہونا ممکن تھا۔ امریکہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ہتھیاروں کی کوئی ڈیل ہو، اور اس کام کو کرنے میں بپن راوت پیش تھا۔ کیا ناظرین آپ کو معلوم ہے؟ بڑی بات، بڑا انکشاف ہے، غور سے سنیں، کنیکشن جڑے کہ جس ہیلی کاپٹر میں بپن راوت سفر کر رہا تھا وہ ہیلی کاپٹر ایڈوانس ترین ہیلی کاپٹر میں سے ایک ہے، اور یہ خریدا بھی روس سے ہی گیا تھا۔ اب یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ہیلی کاپٹر میں بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف سفر کر رہا ہو، اس کو پہلے پرواز کے لیے چیک نہ کیا ہو، اس کی مطلب ٹھوک بجا کے جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، اس کو اس طرح سے چیک نہ کیا گیا ہو کہ اس میں کوئی خرابی کی گنجائش ہو بھی، تو یہ تو ناممکن سو بات ہے۔ تو پھر کہانی تو سامنے آ گئی، چال بھی سامنے آ گئی، سب کچھ کھل گیا کہ پھر مسئلہ کہاں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اندر سے کون تھا جس نے مدد کی، جس نے کردار نبھایا اور کیوں نبھایا؟ تو اگر ہم اینگل دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ پیغام اصل میں امریکہ بہادر کی جانب سے دیا گیا کہ اگر کوئی بھی تجارت روس سے ہوئی تو اس کا حال ایسا ہی ہوگا۔ اب آپ کو مزید حیران بھی کرتے ہیں اور پریشان بھی کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ناظرین بپن راوت کے روابط بھی سول حکومت سے کوئی اچھے نہ تھے، تو پھر امریکہ کے لیے تو بڑا آسان سا ہدف تھا نا یہ بپن راوت کو راستے سے ہٹانا۔ ناظرین معاملے کی سنگینی کے حوالے سے مزید بتائیں کہ بھارتی میڈیا پر جائے حادثہ پر موجود ایک عینی شاہد کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ عینی شاہد کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو اس حادثے کو دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب ہیلی کاپٹر گرا تو اس لمحے درختوں میں آگ بھڑک اٹھی،
اور مقامی لوگ آگ بجھانے بھاگے۔ اینی شاہد، شیو کمار اس کا نام تھا، اس شیو کمار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے اس وقت 3 افراد کو دیکھا جن میں سے ایک زندہ تھا اور 2 مر چکے تھے۔ زندہ شخص ہم سے پانی مانگ رہا تھا، جس کے بعد وہاں موجود اعلیٰ حکام جو وہاں پہ آئے وہ وہاں سے ان کو اٹھا کر لے گئے۔ شیو کمار کے مطابق کسی نے بتایا کہ جو مطلب اعلیٰ حکام وہاں پہ گئے، انہوں نے بتایا کہ جو شخص ہم سے پانی مانگ رہا تھا وہ بھارت کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت ہی تھا۔ ایک اور تہلکہ خیز انکشاف کریں گے آپ سے، اور وہ تہلکہ خیز انکشاف آخر کیا ہے، غور سے سنیں، جس سے تھرتھلی مچنے والی۔ اور وہ تہلکہ خیز انکشاف یہ ہے کہ تباہ ہونے والے فوجی ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس اور وائس ریکارڈر مل گیا ہے۔ اور یہ کسی اور نے تصدیق نہیں کی، بلکہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ ہیلی کاپٹر کا وائس ریکارڈر بھی مل گیا ہے، اور اب بلیک باکس جو ملا ہے بھارت کو، اس سے یہ ساری اسکیم کھل سکتی ہے۔ اس لیے اس بلیک باکس اور وائس ریکارڈر کی وجہ سے ایک تھرتھلی سی مچ چکی ہے، کیونکہ اب تمام چالیں سامنے آ جائیں گی، اور تو اور تمام قصے کا خلاصہ بھی ہو جائے گا۔ مگر اب کوشش ہوگی ناظرین، اور وہ کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح بلیک باکس اور وائس ریکارڈر کی جو معلومات ہیں، جو اس کے اندر ریکارڈنگز ہیں، وہ منظر عام پر نہ آئیں، اور یہ فائل ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اور یہ فائل ہمیشہ کے لیے بند ہوگی کیونکہ اسی طرح کی بہت سی فائلوں کو پہلے بھی دبا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تو چائنا بھی منظر عام پر آ گیا ہے اس معاملے پر، اور چائنا نے بہت ہی عمدہ قسم کا بیان دیا ہے، اور وہ یہ دیا ہے کہ جناب علی، موسم کی خرابی کی بات ہو، کیونکہ میڈیا جو ہے نا، بھارتی میڈیا، وہ بڑا چیخو پکار کر رہا ہے کہ بھئی بہت کوئی کہہ رہا ہے کہ جی تاروں میں لگ گیا، کوئی کہہ رہا ہے جی وہاں پہ نچلی پرواز تھی، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب درخت سے ٹکرا گیا، اور پتہ نہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں کر رہے۔ لیکن چائنا کے بیان کے بعد بھارتی میڈیا کا منہ بند ہو گیا، کیونکہ چائنا نے یہ بیان دیا ہے ناظرین، اندر کی ایکسکلوسیو بات، اور وہ یہ تھی کہ جناب یہ تمام معاملات اگر ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایڈوانس ترین جو ہیلی کاپٹر تھا اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، یعنی خرابی جو تھی وہ ناظرین انسانی تھی، یعنی وہاں پہ اندر کچھ پلانٹڈ کام کیا گیا، اور گیم پلان ان سب باتوں سے بالکل واضح ہو گیا۔ اور وہ گیم پلان یہ تھا کہ جو اپنوں کے سگے نہیں ہیں وہ کسی اور کے سگے کیا ہوں گے۔ ناظرین، ان تمام حقائق کے حوالے سے سوچئے اور سمجھیے، کیونکہ بے شک معاملہ کسی کا بھی ہو، جو انٹرنیشنل گیم چل رہی ہے اس کو سوچئے سمجھیے، کیونکہ اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہو سکتے ہیں، اور پاکستان آپ